آخر کیوں یہ اپنی گاڑیاں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں دنیا میں جس بھی ملک کے اندر جائیں؟ امریکن حکام، امریکن صدر یا پھر کوئی بھی ایسا شخص جو امریکہ میں کسی بڑی پوسٹ پر ہے، جب بھی وہ کبھی دنیا میں کسی خطے میں جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ دیو ہیکل گاڑیوں کا ایک مجمع لے کر جاتا ہے، کانوائے لے کر جاتا ہے۔ یہ گاڑیاں آخر ہوتی کیا ہیں؟ یہ کون سی اسپیسیفک گاڑیاں ہیں جن کے بغیر یہ لوگ موو نہیں کر پاتے؟ یہ گاڑیاں لے کر جائی کیسے جاتی ہیں؟ یہ گاڑیاں تباہ کیسے کی جاتی ہیں؟ اور آخر کار ان گاڑیوں کے اندر ایسی کون سی اسپیسیفک ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے جس ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ اور جب یہ گاڑیاں ڈیکمیشن ہو جاتی ہیں تو ان گاڑیوں کا کیا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ عین ممکن ہے کہ یہ گاڑیاں بم پروف ہوں یقینی طور پہ، اسی لیے تو ساتھ لے کر جائی جاتی ہیں۔ تو بم پروف گاڑیوں کو تباہ کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ ساری کچھ چیزیں ہیں جو یقینی طور پہ بہت سے دوستوں کے دماغ میں آ رہی ہوں گی۔ تو چلیے ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اس لیے اپنی گاڑیاں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے کیونکہ وہ اعتماد اور کنٹرول یعنی کانفیڈنس کے لیے یہ گاڑیاں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ امریکن سیکرٹ سروس کسی دوسرے ملک کی گاڑیوں پر بھروسہ نہیں کرتی کیونکہ ان گاڑیوں میں وہ مخصوص کمیونیکیشن سسٹم اور دفاعی ٹیکنالوجی نصب نہیں ہوتی جو امریکن پروٹوکول کا حصہ ہے۔ ان گاڑیوں میں سب سے مشہور ہے دی بیسٹ، لیکن اسے بنانے والی کمپنی اور اس کے پیچھے موجود انجینئرنگ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ گاڑیاں صرف ایک مضبوط لوہے کا ڈبہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک چلتا پھرتا قلعہ ہے۔ جہاں تک باز کا تعلق ہے تو صدارتی گاڑی کو اکثر دی بیسٹ یا سٹیج کوچ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی تیاری میں جنرل موٹرز اور کیڈیلیک جیسے بڑے ادارے شامل ہوتے ہیں جو انتہائی خفیہ مینوفیکچرنگ یونٹس میں ان گاڑیوں کو آرمڈ یعنی بم پروف بناتے ہیں۔ ان گاڑیوں کی خصوصیات ایسی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ صرف گولیاں ہی نہیں روکتی بلکہ راکٹ لانچر، آئی ای ڈی دھماکے اور کیمیائی حملوں کو جھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان گاڑیوں کی باڈی 8 انچ موٹی سٹیل، ایلومینیم اور ٹائٹینیم اور سیرامک کے مرکب سے بنی ہوتی ہے۔ اس کی کھڑکیاں 5 انچ موٹی ہوتی ہیں جن کی تہوں کے درمیان پولی کاربونیٹ کی شیٹس لگی ہوتی ہیں۔ یہ اتنی مضبوط ہیں کہ .44 میگنم کی گولی بھی اسے نہیں توڑ سکتی اور .44 میگنم کی گولی جہاں پہ لگ جائے دوستو، سامنے سے اتنی موری اور پیچھے سے اتنا بڑا مورا کر کے نکلتی۔ ان گاڑیوں کے ٹائروں میں سٹیل کے رمز ہوتے ہیں، یعنی اگر ٹائر پھٹ بھی جائے یا اسے گولی بھی مار دی جائے تب بھی گاڑی میلوں تک پوری رفتار سے بھاگ سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ان گاڑیوں میں جدید ترین مائکروفونز اور بیرونی سپیکرز نصب ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اندر بیٹھا شخص گاڑی کا شیشہ نیچے کیے بغیر باہر موجود لوگوں سے بات کر سکے یا باہر کی آوازیں سن سکے۔ اس کے علاوہ ان میں نائٹ ویژن کیمرے، پینک بٹن اور اپنا آکسیجن سپلائی سسٹم بھی ہوتا ہے جو کیمیائی حملے کی صورت میں گاڑی کو مکمل طور پر سیل کر دیتا ہے۔ گاڑی کے اندر صدر کے گروپ کا جو خون یعنی بلڈ بیگز جو ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں تاکہ کسی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر طبی امداد دی جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی رفتار اور ان کے انجنز کی۔ چونکہ ان گاڑیوں کا وزن 8 سے 10 ٹن تک ہوتا ہے، اس لیے ان کی رفتار عام سپورٹس کار جیسی نہیں ہوتی۔ یہ گاڑیاں تقریباً 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار تک جا سکتی ہیں جو ان کے وزن کے لحاظ سے کافی زیادہ ہے۔ ان بڑے بڑے ڈیزل انجنز کو ان گاڑیوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جو کہ عام طور پہ بڑی سٹرونگ کارز کے اندر یوز کیے جاتے ہیں یا پھر بڑے بڑے ٹرکس کے اندر یوز کیے جاتے ہیں کیونکہ ڈیزل پیٹرول کے مقابلے میں کم آتش گیر ہوتا ہے جس سے دھماکے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک لاگت کا سوال ہے تو صدارتی گاڑی کی قیمت تقریباً $1.5 ملین سے شروع ہوتی ہے، لیکن اگر پورے بیڑے کی تیاری اور اس پر لگی خفیہ ٹیکنالوجی کو شامل کیا جائے تو یہ خرچہ دوستوں کروڑوں ڈالرز تک جا پہنچتا ہے۔ سب سے دلچسپ مرحلہ وہ ہے جب یہ گاڑیاں پرانی ہو جاتی ہیں۔ امریکن پروٹوکول کے مطابق ان گاڑیوں کو کبھی بھی کسی سویلین یا دوسری کمپنی کو ری سیل نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان گاڑیوں میں ایسے خفیہ سیکیورٹی فیچرز اور مینوفیکچرنگ راز ہوتے ہیں جن کا دشمن کے ہاتھ لگنا قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ جب یہ گاڑیاں اپنی مدت پوری کر لیتی ہیں تو انہیں انتہائی خفیہ طریقے سے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک بم پروف گاڑی تباہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسے کباڑ خانے میں عام گاڑیوں کی طرح پریس نہیں کیا جا سکتا۔ سیکرٹ سروس کے ماہرین ان گاڑیوں پر خود مختلف ہتھیاروں
دھماکہ خیز مواد اور کیمیکلز کے تجربات کرتے رہتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا گاڑی نے واقعی وہ دفاع فراہم کیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس عمل کے دوران گاڑی کے ہر پرزے کو پرزہ کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اس انجینئرنگ کو ریورس انجینئر نہ کر سکے، یعنی کہ اس گاڑی کو دیکھ کے اس طرح کی گاڑی نہ بنا سکے۔ بعض اوقات ان گاڑیوں کو سمندر کی گہرائیوں میں دفن کر دیتے ہیں، یا یہ آگ یا مطلب کوئی ایسا درجہ حرارت کریٹ کر کے، کوئی ریڈیشنز وغیرہ کریٹ کر کے ان میں سے ان گاڑیوں کو گزارا جاتا ہے جو دھات کو پگھلا کر ان کی شناخت تک کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ٹیکنالوجی کا 1 انچ بھی کسی غیر متعلقہ شخص کے ہاتھ نہ لگے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکن حکام جہاں بھی جاتے ہیں ان کے اپنے جہاز C-17 گلوب ماسٹر ان گاڑیوں کو پہلے سے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک گاڑی نہیں بلکہ ایک خود مختار دفاعی نظام ہے دوستو۔ یہ ہر وقت متحرک رہتا ہے۔ اس پورے عمل میں ہزاروں افراد کی محنت اور اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری صرف ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے، اور وہ ہے مکمل تحفظ اور رازداری۔ میں ہوں شاداب عباسی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔